إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورہ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. رواه الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین کتاب العلم. قابل قدر ذی وقار علماء اکرام، بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے ہم عمر غیور نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگ و بڑائی، کبریائی و ردائی احکم الحاکمین رب العالمین علی کل شیء قدیر کے لیے لائقہ اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب العالمین ہے، پالنہار ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے. بعدہ عموماً تمام انبیاء اکرام پر اور خصوصاً امام الانبیاء رحمۃ للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، آمین. حاضرین جمعہ، آپ حضرات کے روبرو سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے ایک حدیث پیش کی گئی ہے. انشاءاللہ العزیز قرآن اور احادیث کی روشنی کے مطابق مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے حفاظت ذکر کے موضوع پر چند باتیں رکھی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو حق کہنے کے ساتھ ساتھ خود اس پر عمل کرنے، آپ سبھی بھائیوں بزرگوں کو حق سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں لفظ ذکر کا استعمال فرمایا.
اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ بے شک اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے لفظ قرآن کا استعمال کیوں نہیں فرمایا؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو واضح رہے کہ اللہ رب العالمین نے لفظ ذکر کہہ کر کے قرآن اور حدیث دونوں کو شامل فرما دیا۔ ذکر سے مراد قرآن اور حدیث دونوں کے دونوں ہیں۔ دلیل، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورہ نحل، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 44۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کے طرف ذکر کو نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ کے اوپر جو کچھ بھی نازل کیا جا رہا ہے آپ واضح طور پر تمام کے تمام لوگوں کے درمیان بیان کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا نازل ہوا؟ قرآن کریم، جسے وحی مطلوع کہتے ہیں، احادیث صحیحہ جسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر وحی کی دو قسم ہے، وحی جلی، وحی خفی۔ اس کی دلیل سورہ نجم، سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق کوئی بات نہیں کہتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وحی الہی کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ احادیث صحیحہ بھی وحی الہی ہے، احادیث صحیحہ بھی منزل من اللہ۔ یہاں سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے ذکر سے مراد قرآن اور حدیث دونوں کو لیا ہے، اور دونوں اللہ رب العالمین نازل فرمایا، اور دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے لی ہے۔ آج ہم اللہ کے اس وعدے کو دیکھیں گے کہ قرآن کریم کو اللہ نے کیسے محفوظ کیا، پھر کسی موقع سے احادیث کی حفاظت پر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئیں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے پہلا مرحلہ وعدہ کو پورا کرتے ہوئے فرمایا وہ یہ کہ قرآن کریم کو لوح محفوظ میں محفوظ فرما دیا۔ دلیل فی لوح محفوظ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ بروج، سورہ نمبر 85 آیت نمبر 21 اور 22۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بلکہ یہ کلام، یہ قرآن بہت بزرگ ترین کلام ہے، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو محفوظ فرما دیا، شیاطین، شرکش شیاطین اور شرکش جنات وہاں تک پہنچ کر کے اس میں تغیر اور تبدل نہیں کر سکتے، چینجنگ نہیں کر سکتے، تحریف نہیں کر سکتے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں قرآن کریم کو اس طریقے سے ملأ اعلیٰ میں ایسے محفوظ فرما دیا کہ وہاں پر کسی کی طاقت اور کوئی گنجائش نہیں کہ وہ وہاں اس کو تبدیل کر دے، چینج کر دے۔ غرض اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مرحلے میں قرآن کریم کو لوح محفوظ میں محفوظ فرما دیا، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ برحق ہے، سچا ہے، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین فرمائے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں قرآن کریم کو محفوظ فرما دیا، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے قرآن کریم کی آیتوں اور سورتوں کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، تو دوسرے مرحلے میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں، سینہ مبارک میں قرآن کریم کو محفوظ فرما دیا۔ وہ دلیل سورہ قیامہ، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 16، 17، 18، 19 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ ہوتا یہ تھا
کہ شروع میں جب جبرائیل علیہ السلام کوئی آیت اور صورت لے کر کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، تشریف لاتے، نازل ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کوشش میں کہ کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، کوئی لفظ بھول نہ جائیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے، اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے، لہٰذا نتیجہ یہ ہوتا کہ آواز سے آواز ٹکراتی۔ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں، لتعجل بہ اس مقصد سے، عجلت بازی سے کہ اس کو محفوظ کر لیں، ان علینا جمعہ وقرآن، قرآن کریم کو جمع کرنا، اسے آپ کی زبان سے پڑھا دینا، اس کے معنی اور مفہوم کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سنتے اور ساتھ ساتھ نہیں دہراتے۔ اس دوسرے مرحلے میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں قرآن کریم کو محفوظ فرما دیا۔ اس کی ایک اور دلیل دیکھ لیں، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 32۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ کافر، یہ مشرک اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں، وقال الذین کفروا، اور کافروں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ پورا کا پورا قرآن ایک بار میں ایک کتابی شکل میں کیوں نہیں نازل ہو جا رہا ہے؟ جیسے کہ توریت ایک بار میں نازل ہو گئی، انجیل ایک بار میں نازل ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے کفار اور مشرکین کے اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم ایسا تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل میں اس کو محفوظ کر دیں، بیٹھا دیں، پیوست کر دیں۔ لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اور آپ کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا دیں، آپ اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ لیں۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اللہ رب العالمین نے پورے کے پورے قرآن کریم کو محفوظ فرما دیا، جمع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ اللہ رب العالمین نے پڑھوا دیا، کذالک لنثبت بہ فؤادک، اور ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ دل میں پیوست ہو جائے، بیٹھ جائے۔ ہم اور آپ 10 سال کا سلیبس اور کورس ایک دن میں نہیں پڑھا دیتے ہیں بچوں کو، اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ وار، پہلی کلاس دوسری کلاس ہوتے ہوئے وہ 10ویں تک پہنچتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتدریج، تاکہ وہ اس کا ذہن بھی بڑھے اور بتدریج طریقے سے اس کے ذہن و دماغ کے اندر تعلیم راسخ ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ غرض یہ ایک مثال سمجھنے کے لیے۔ اس کے بعد یہ دوسرے مرحلے میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں قرآن کریم کو جمع کر کے، قرآن کریم کو محفوظ کر کے اپنے وعدے کو پورا فرمایا۔ جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرآن کریم کا نزول ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے بہت سارے ایسے صحابہ کرام موجود تھے جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا، جنہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ وہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمہ وقت موجود رہا کرتے تھے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی آیت کریمہ نازل فرماتے، کوئی سورت نازل فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، کاتب وحی صحابی کو حکم کرتے کہ ابھی ابھی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، ابھی ابھی یہ سورہ نازل ہوئی ہے، لہذا لکھ لو۔ دلیل عن براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فلما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فأمر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لزید فجاء بكتف فكتبها۔ صحیح مسلم کتاب العلم باب کتابۃ العلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب العلم کے تحت باب قائم کیا، باب کتابۃ العلم، علم لکھنے کے بارے میں۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، وہ آئے ہڈی کے پتلے شانے کو لے کر کے، ایک ہڈی لے کر کے آئے اور اس میں یہ آیت کریمہ لکھ لیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی آیت کریمہ نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تحریر کروا دیتے، لکھوا دیتے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آیت کریمہ میں شاید کچھ چھوٹ رہا ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، جو ہم تلاوت کر رہے ہیں تو حقیقت میں چھوٹ نہیں رہا۔ یہ صحیح مسلم کے حوالے سے ایسے ہی ہے منوان۔ اس کے فوراً بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث نقل فرمایا، اس میں
حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اعتراض کو نقل فرمایا. انہوں نے اس آیت کریمہ کے اوپر ایک اشکال اور ایک سوال چھوڑا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غیر اولی الضرر نازل فرمایا. آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم سمجھیے پہلے، اس کے بعد بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. وہ مومنین جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مومنین جو اللہ کے راستے میں جنگ اور جہاد کر رہے ہیں، تلواروں کے سائے میں وقت گزار رہے ہیں، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، وہاں پر اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اپنے تن من دھن اور مال سے قربانیاں پیش کر رہے ہیں. جنگ کے میدان میں جو مومنین ہیں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے مومنین دونوں برابر نہیں ہو سکتے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں جنگ کے میدان میں جاؤں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی دفاع کے لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ جنگ کے میدان میں جاؤں، تلواریں چلاؤں، تیریں چلاؤں اور یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ حاصل کروں. مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میری دونوں آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکتا. پھر میرا کیا حکم ہوگا، میرے بارے میں کیا حکم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غشی طاری ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا غیر اولی الضرر. اب آیت کریمہ کیسی ہو گئی؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. وہ مومنین جو گھر میں بیٹھے ہوئے بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی پرابلم کے، اور وہ مومنین جو جنگ کے میدان میں لڑ رہے ہیں، دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی صحابی کو بلواتے اور وہ لکھوا دیتے. لکھنے کے لیے اس وقت جو چیزیں بھی میسر تھی، چمڑے، پتے، پتھر، دیوار، ہڈی، کھجور کی چھال، کھجور کی ٹہنیوں اور اس کی شاخوں کی چھالیں، ان چیزوں میں قرآن کریم کی آیتیں لکھوا دیا کرتے تھے. امانت داری دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ لکھواتے، بلکہ لکھوانے کے بعد کاتب وحی کو حکم دیتے کہ ابھی جو تم نے لکھا ہے وہ مجھے پڑھ کر کے سناؤ، اس لیے کہ مجھے دیکھ کر کے پڑھنا نہیں آتا. کاتب وحی پڑھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے. اور اگر کسی کاتب نے کہیں پر لفظ نبی کے جگہ رسول استعمال کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، یا رسول کے جگہ نبی لکھ دیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تنبیہ کرتے ہوئے اصلاح فرماتے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے لفظ نبی کا استعمال فرمایا، لہذا لفظ نبی لکھو. یہاں پر اللہ رب العالمین نے لفظ رسول کا استعمال فرمایا ہے، لہذا لفظ رسول ہی لکھو. اس طریقے سے کاتبین وحی صحابہ اکرام نے پورے کے پورے قرآن کریم کو لکھ کر کے جمع کر دیا. یہ تیسرا مرحلہ قرآن کریم کی حفاظت کا. اللہ رب العالمین نے اس تیسرے مرحلے میں اپنے وعدے کو پورا فرمایا. پورا کا پورا قرآن کریم الگ الگ جگہوں پر، چمڑوں پر، پتوں پر، پتھروں پر لکھا جا چکا تھا. چوتھا مرحلہ، جب آیت کریمہ لکھی جاتی، وہ سورہ جو نازل ہوئی وہ لکھ لیا جاتا، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ اب اس کو یاد کرو، بائی ہارٹ کرو. وہ صحابہ اکرام خاص طور پر جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کی میموری پاور بہت مضبوط ہوتی تھی، قوت حافظہ بہت مضبوط ہوتا تھا. سلسلہ نسل جو ہے وہ کئی کڑیوں تک یاد رکھتے تھے. خاص طور پر عرب کے لوگوں کی یہ خصوصیت ہوا کرتی تھی. چنانچہ وہ قرآن کریم کی اس آیت کو یاد کر لیتے، سورت کو یاد کر لیتے. آپ کو سن کر حیرت اور تعجب ہوگی کہ بہت سارے صحابہ اکرام پورے کے پورے قرآن کریم کے حافظ تھے. اور ایک وہ صحابی کا بھی قصہ اور واقعہ ہم نے اور آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی جی تو لہب لک نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. بہت طویل واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. خلاصہ یہ کہ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دینے کے لیے کیا ہے، مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ صحابی رسول نے جواب دیا میرے پاس یہ ازار ہے، یہ لنگی ہے جو میں نے پہنی ہے، آدھا ازار میں دینے کے لیے تیار ہوں، آدھی لنگی دینے کے لیے تیار ہوں. پھر بھی نکاح کرنے کے لیے تیار. سبحان اللہ. اور ہم لوگ پہلے بنگلے بنائیں گے، کوٹھیاں بنائیں گے،
کاروبار سیٹ کریں گے، جاب تلاش کریں گے، اس کے بعد ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نکاح کریں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، نکاح کرا دو جو غریب ہیں، فقیر ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے مالدار ہو جائیں گے۔ نکاح کرنے میں خیر و برکت ہے، نکاح کرنے میں جسمانی سکون ہے، نکاح کرنے میں ایمان کی حفاظت ہے، نکاح کرنے میں پاک دامنی ہے، نکاح کرنے میں عزت کی حفاظت ہے۔ اور ہم اور آپ کچھ چیزوں کو سامنے لا کر کے نکاح کو ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال میرا وہ موضوع نہیں ہے، خلاصہ کلام یہ کہ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ ایک اظہار ہے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جاؤ، ڈھونڈو، ہو سکتا ہے کوئی چیز مل جائے۔ گھر گئے، آئے 3 مرتبہ گئے، آئے، کچھ نہیں ملا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ بولا ہاں مجھے بہت کچھ یاد ہے۔ کیا کیا یاد ہے؟ سورہ بقرہ یاد ہے، سورہ آل عمران یاد ہے، سورہ نساء یاد ہے، بڑی بڑی صورتیں یاد تھیں ان کو۔ غرض میرا کہنے کا مطلب محل استدلال یہ ہے کہ صحابہ اکرام قرآن کریم کو میمورائز کر لیتے، بائی ہارٹ کر لیتے، حفظ کر لیتے تھے۔ یہ چوتھا مرحلہ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے صحابہ اکرام کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ فرما دیا۔ اور بہت سارے صحابہ اکرام ایسے تھے جو مکمل طور پر حافظ قرآن، خلفاء راشدین میں سے خاص طور پر، اور بہت سارے ایسے صحابہ اکرام تھے جن کو قرآن کریم کا بیشتر حصہ یاد تھا۔ اس طریقے سے قرآن کریم مکمل طور پر لکھا جا چکا، لکھ کر کے محفوظ، قرآن کریم سینے میں بھی محفوظ، ہر دو طریقے سے قرآن کریم محفوظ کیا جا چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کے پہلا خلیفہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 12 ہجری میں ایک جنگ واقع ہوتی ہے، جنگ یمامہ۔ اس جنگ میں بہت سارے حفاظ قرآن شہید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات جو میں پیش کر رہا ہوں اس کا حوالہ آپ نوٹ کر لیں، کاغذ اور قلم نکال کر کے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن الکریم، باب جمع القرآن، حدیث نمبر 4986۔ راوی حدیث حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 12 ہجری میں ایک جنگ واقع ہوئی، جنگ یمامہ۔ اس جنگ میں بہت سارے حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ جب بہت سارے حفاظ قرآن شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلیل القدر صحابی جن کے سطوت اور ہیبت سے قیصر و کسریٰ جیسی مضبوط طاقتیں لرزا جایا کرتی تھی، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جس راستے پر چلتے تھے شیطان راستہ بدل لیتا تھا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تائید میں قرآن کریم کی کئی ایک آیتیں جن کی مشورے کی تائید میں نازل ہوئی ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی فضیلت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو بے شک عمر نبی ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں ڈالا کہ کہیں ایسا، ان کے دل میں خیال آیا کہ ایسے ہی جنگوں میں حفاظ قرآن شہید ہوتے چلے جائیں تو ان کے ساتھ قرآن کریم ان کے سینے میں ہی دب نہ جائے، ان کے ساتھ ہی نہ چلا جائے۔ لہٰذا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے یہ مشورہ پیش کیا کہ امیر المومنین، جنگوں میں اسی طریقے سے حفاظ قرآن اگر شہید ہوتے چلے گئے تو ان کے ساتھ ہی قرآن کریم چلا جائے گا، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کو ایک جا کیا جائے، ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے، ایک کتابی شکل دے دی جائے۔ پہلے مرحلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، یار غار ہچکچائے، کہنے لگے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، میری کیا مجال کہ میں وہ کروں۔ بار بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ دیتے رہے، اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے بھی سینے کو کھول دیا، مجھے بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ امت کے اتحاد و اتفاق کے لیے یہ قدم اٹھانا بہت ضروری ہے اور یہ وقت کا تقاضا ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتبین وحی میں سے پیش رہنے والے بہترین رائٹر تھے، انہیں بلوایا گیا اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ قرآن کریم جو الگ الگ جگہوں پر لکھا جا چکا ہے، جمع ہے، چمڑوں پر، پتوں پر، پتھروں پر، تمام کی تمام چیزوں کو یکجا کرو، حافظ قرآن کو جمع کرو اور پورے کے پورے قرآن کریم کو چمڑے کے ایک سائز کے اوراق میں لکھ کر کے جمع کر کے محفوظ کر دو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اتنا بڑا کام مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ کاش مجھے پہاڑ ایک جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ رکھنے کا حکم ملتا تو یہ میرے لیے آسان تھا، بنسبت اس کے کہ قرآن کریم کو ایک جگہ پر جمع کرنے کا مجھے حکم ملا۔ بہرحال میں نے پہلے مرحلے میں ہچکچایا، لیکن جب بار بار عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہمیں مشورہ دیا، کہا، تو میرے سینے کو بھی اللہ رب العالمین نے کھول دیا اور مجھے بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، لہٰذا وہ اس کام پر مامور ہو گئے اور ان کے ساتھ صحابہ اکرام کی ایک جماعت تعاون کرنے میں لگ گئی، اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم جو الگ الگ جگہوں پر لکھا ہوا تھا اس کو جمع کیا، اور اسی طریقے سے حفاظ قرآن صحابی کو بلاتے، حفاظ قرآن صحابی سے پڑھواتے، اس کو ملاتے، اس کو دیکھتے، پڑھواتے، اس طریقے سے ایک سائز کے چمڑے کے اوراق میں پورا کا پورا قرآن کریم لکھ کر کے جمع کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ قرآن کریم پہلے ہی جو لکھ کر کے الگ الگ جگہوں پر جمع تھا، صرف اس کو یکجا کیا گیا، ایک جگہ پر اسے اکٹھا کر دیا گیا۔ بس ذہن میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی نہ بیٹھ جائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن لکھا گیا، نہیں، قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی لکھا جا چکا تھا، بس وہ الگ الگ جگہوں پر تھا، اب اسے یکجا کیا گیا، ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا۔ نہ صرف جمع کیا گیا بلکہ جمع کرنے کے بعد مسجد نبوی میں بتدریج اسے پڑھ کر کے حفاظ قرآن صحابہ اکرام اور دیگر تمام صحابہ اکرام کی موجودگی میں سنا دیا گیا، یہ ثابت کر دیا گیا کہ یہ وہی قرآن کریم ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا تھا۔ اس قرآن میں نہ ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا، نہ ایک لفظ کی کمی کی گئی، نہ اس میں کوئی تحریف کی گئی، نہ رد و بدل کیا گیا، تلاوت کر کے پڑھ کر کے تمام کے تمام صحابہ اکرام کو سنا دیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر خلافت کرتے تھے۔ آج بڑا سے بڑا بادشاہ، اس کا احاطہ، اس کی سرحد، اس کا علاقہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنی بڑی سرحد، جتنا بڑا علاقہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا تھا۔ ملک شام، عراق اور بڑے بڑے ملک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر خلافت میں تھے۔ غرض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب آرمینیا اور آذربائیجان کی جانب فتوحات کی تیاریاں چل رہی تھی، جنگوں کی تیاریاں چل رہی تھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، وہ کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حوالہ نوٹ کر لیں، صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن الکریم، باب جمع القرآن، حدیث نمبر 4987۔ راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین، امت قرآن کی قرأت پر اختلاف کر رہی ہے، اس سے پہلے کہ اختلاف بڑھ جائے آپ اس کی خبر لے لیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وقت کے تقاضے کے مطابق قدم اٹھایا اور وہ نسخہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جمع کیا گیا تھا، یکجا کیا گیا تھا، لکھا گیا تھا، وہ ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے پاس وہ نسخہ موجود تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلوا بھیجا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نسخہ منگوایا جائے، انہیں یہ کہا جائے کہ ہم اس سے اور الگ الگ نقلیں کروائیں گے، الگ الگ قرآن کریم کی رائٹنگ کروائیں گے، اور اس کے بعد وہ نسخہ ان کو واپس بھیج دیں گے۔ چنانچہ جب ان کے پاس یہ بات آئی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نسخہ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کی ایک ٹیم بنائی اور پھر اس ایک قرآن کریم سے 7 نقلیں کروائی، 7 الگ الگ قرآن کریم لکھوائے، اور لکھوانے کے بعد ہو بہو پھر اسی طریقے سے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے پورے کے پورے قرآن کریم مسجد نبوی میں سنا دیا گیا، اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ یہ وہی قرآن کریم ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا تھا۔ اس میں نہ کہیں ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا، نہ کہیں ایک لفظ کی کمی کی گئی۔ اور اس کے بعد الگ الگ 7 نقلوں میں سے الگ الگ جو نقل، الگ الگ نسخہ اور
کتابی شکل دی گئی، وہ الگ الگ ملکوں کی طرف روانہ کر دیے، اور حکم فرمایا کہ جو بھی فیصلے لیے جائیں گے قرآن کریم کے مطابق فیصلے لیے جائیں گے، اور شریعت کے تمام احکامات قرآن کریم کے مطابق ہی ہوں گے۔ غرض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ ملکوں کی طرف روانہ کر دیا۔ آپ کو سن کر حیرت اور تعجب ہوگی کہ ان 7 نسخوں میں سے آج بھی اس دنیا کے اندر 3 نسخے موجود ہیں۔ ایک ترکی کے دارالسلطنت استنبول کے میوزیم کے اندر، دوسرا روس کے تاشقند میوزیم کے اندر، تیسرا دمشق لائبریری کے اندر موجود ہے۔ میں ایک ادنا طالب علم ہونے کے باوجود دنیا کے تمام الگ الگ دھرم کے ماننے والوں کو یہ کھلا چیلنج پیش کر رہا ہوں کہ وہ نسخہ جو ترکی کے استنبول میوزیم کے اندر موجود ہے اٹھا کر کے لے کے آ جاؤ۔ ہندوستان میں چھپے ہوئے قرآن کریم کو اٹھا لو، پاکستان میں چھپے ہوئے قرآن کریم کو لے لو، دنیا کے الگ الگ ملکوں میں چھپے ہوئے قرآن کریم کو اٹھاؤ اور تمام کے تمام قرآن کریم کا جائزہ لے لو، چیک کرو، موازنہ کرو، مقارنہ کرو۔ رب کعبہ کی قسم ایک لفظ کا ہیر پھیر نہیں دکھا سکتے، ایک لفظ کی کہیں پر کوئی کمی اور زیادتی نہیں دکھا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم اس قرآن کو محفوظ رکھیں گے، قیامت تک یہ قرآن کریم محفوظ رہے گا۔ لاکھ کوششیں کر لی جائے، بڑی سے بڑی طاقتیں آ جائے اور وہ یہ پلان بنا لے کہ قرآن کریم کو تحریف کر دیں گے، بدل ڈالیں گے، یہاں کی سورہ اٹھا کے وہاں کی سورہ اٹھا کر کے وہاں، آیتوں میں ہیر پھیر، یہ ناممکن ہے۔ یہ صرف ہوائی بات نہیں۔ چند عرصہ قبل 1937 عیسوی میں جرمنی کے یونک یونیورسٹی میں ایک ریسرچ کا پلان بنا کہ قرآن کریم کو الگ الگ ملکوں سے لایا جائے، قرآن کریم کے اندر چیک کیا جائے، تحقیق کیا جائے، موازنہ اور مقارنہ کیا جائے۔ چنانچہ یہ سب کچھ کیا گیا اور اس کے بعد جو رپورٹ شائع ہوئی ڈاکٹر پریگزل کے سامنے، ڈاکٹر حمید اللہ نے جو رپورٹ پیش کی تھی وہ رپورٹ یہ تھی کہ ان تمام کے تمام دنیا کے مختلف ملکوں سے منگوائے گئے نسخوں کو چیک کیا گیا، موازنہ کیا گیا، مقارنہ کیا گیا، ایک بھی اختلاف نہیں پایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا تم اس قرآن کریم پر غور و تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تم اس میں بہت سارے اختلافات پاتے۔ اختلاف کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا اور اللہ رب العالمین ہی نے اسے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ بزرگان دین، اسلامی بھائیوں، خلافت بنو امیہ میں علمی مذاکرے ہوا کرتے تھے اور اس علمی مذاکرے میں، علمی کمپٹیشن میں ہر دھرم کے ماننے والوں کو آنے کی اجازت اور پرمیشن تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک یہودی ذہین، فتین، رائٹر، کاتب، ہونہار، تیز ترار علمی مذاکرے میں شریک ہوا۔ خلیفہ وقت نے اسے اسلام کی دعوت پیش کی کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں مسلمان نہیں ہوتا، لا اکراہ فی الدین، زبردستی تو نہیں ہے نا۔ بہرحال وہ واپس گیا۔ اگلے سال کے علمی مذاکرے میں خلافت بنو امیہ کے اس دور میں اس خلیفہ کے سامنے وہ وہی یہودی شخص جو ذہین، فتین، چالاک، تیز ترار، رائٹر اور کاتب تھا، اب وہ مسلمان ہو کر کے خلیفہ وقت کے سامنے حاضر ہوا۔ خلیفہ وقت کو بہت حیرت ہوئی، تعجب اور خوشی کا لمحہ تھا۔ وہ پوچھنے لگے کہ گزشتہ سال ہم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تھی، آپ نے انکار کر دیا تھا، آج مسلمان ہو کر کے، اسلام کی دولت سے لیس ہو کر کے، ہدایت پا کر کے آپ ہمارے پاس آئے ہیں، آپ کا استقبال ہے، آپ کا ویلکم ہے، خوش آمدید ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے، لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کون سا اسلام کا خوبصورت پیغام آپ کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا؟ وہ شخص کہتا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بہت بہترین رائٹر ہوں، چنانچہ میں نے توریت کو لکھا، اس کے اندر تحریف کر دی، منمانی کی، چینجنگ کی، تبدیل کیا توریت کو، اور توریت کے ماننے والے پادریوں کے گرجا گھروں میں لے جا کر کے اس کے نسخے چھپوا کر کے دے دیا، بخوشی وہ قبول کر لیے، میرا شکریہ ادا کیے۔ اس کے بعد میں نے انجیل کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا۔
انجیل کے نسخے میں تحریف کی، چینجنگ کی، تبدیلی کی، انجیل کے نسخے کو چھپوایا، انجیل کے ماننے والوں کو لے جا کر کے دیا، بخوشی وہ قبول کر لیے۔ اب باری تھی قرآن کریم کی، چنانچہ میں نے قرآن کریم کو بھی لکھا، قرآن کریم کی آیتوں میں تبدیلی کی، یہاں کی آیت کو اٹھا کر کے وہاں، وہاں کی صورت کو اٹھا کر کے یہاں، آگے پیچھے کیا، تحریف کیا، چینج کیا، بدلنے کی کوشش کیا، اس کو چھپوایا۔ چھپوانے کے بعد جمعہ کے دن جامع مسجد میں لے جا کر کے علماء اکرام کو، حفاظ قرآن کو اور مسلمانوں کو دے دیا، بخوشی قبول کر لیے۔ لیکن میں دیکھتا یہ ہوں کہ اگلا جمعہ آنے سے پہلے پہلے وہ تمام کے تمام نسخے مجھ تک رد کر دیے گئے، واپس کر دیے گئے، ریجیکٹ کر دیے گئے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ وہ قرآن کریم نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا تھا۔ اس قرآن میں تحریف ہے، اس قرآن میں چینجنگ ہے، اس قرآن میں تبدیلی ہے، لہٰذا ہم اس قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اور قرآن کریم میرے اوپر واپس مار دیا گیا۔ اس دن میں یہ سمجھ گیا کہ یہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں، یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ دین، یہ اسلام اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اور اسی دن میں اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ باطل طاقتیں قرآن کریم کے نہ آگے سے نہ پیچھے سے آ سکتی ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کا نازل شدہ کتاب ہے۔ باطل طاقتیں لاکھ کوشش کر لے، قرآن کریم کو نہیں بدل سکتی، قرآن کریم کو تحریف نہیں کر سکتے، قرآن کریم کو نہیں مٹا سکتے۔ قرآن کریم کو چاہے وہ دریا اور سمندر میں غرق کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ قرآن کریم کو جلانے کی ناپاک کوششیں کر لے، رب کعبہ کی قسم، اللہ کا وعدہ برحق ہے، سچ ہے، قیامت تک یہ قرآن کریم محفوظ رہے گا۔ آج چھوٹے سے چھوٹے بچے کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، پورا کا پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ کتنے قرآن کو جلاؤ گے، کس کس کو مارو گے؟ ایک بچے کے ذریعے سے پورا قرآن لکھا جا سکتا ہے، ایک بچے کے ذریعے سے پورا قرآن چھاپا جا سکتا ہے۔ آج تو میموری پاور میں ہے، لیپ ٹاپ میں ہے، موبائل میں ہے، نہ جانے کہاں کہاں اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے بہت سارے وسائل اور ذرائع پیدا فرمائے ہیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اخیر میں صرف لمحہ فکریہ اتنا کہ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہمارا قرآن کریم کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم سے محبت کرنے والے بنیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے بنیں، قرآن کریم کے اوپر قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کے اوپر غور و فکر کرنے والے بنیں، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن سے محبت کرنے کی نصیحت اور تلقین کریں، اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا معمول اور ماحول بنائیں۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے پاس نیوز پیپر پڑھنے کے لیے وقت ہے، ٹیلی ویژن میں نیوز دیکھنے کے لیے وقت ہے، واٹس ایپ چلانے کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، اور دنیاوی تمام کے تمام لہو و لعب کے لیے وقت ہے۔ وقت اگر نہیں ہے تو صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں اور ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن کریم ہمیں کھولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کے کلام کی تلاوت کر لے، خوش نصیب ہے وہ شخص جو قرآن کریم کی حفاظت کر لے، خوش نصیب ہے وہ شخص جو قرآن کریم کی صورتوں کو یاد کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں کا اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا۔ اور یہ نہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف، لام ایک الگ حرف، میم ایک الگ حرف ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ سب سے بہتر وہ نہیں جو مال کما لے، دولت کما لے، شہرت کما لے، عزت کما لے، منصب حاصل کر لے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو پیاری بات نکلی ہے، سب سے بہتر وہ جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر بنیں، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نظر میں آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہو، قرآن کریم پر عمل کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر ہو جائیں، قرآن کریم سے محبت کرنے لگیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم اور آپ قرآن کریم سے محبت کریں،
اس کی تلاوت کریں، اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، اور قرآن کریم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہے سنی باتوں پر کہنے والے سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو قرآن کی حفاظت میں اپنا حصہ، اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں بھی قرآن کریم کی خدمت ہو رہی ہے، چاہے وہ جس شکل میں، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا ادارہ ہے، قرآن کریم چھاپنے کے لیے، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے ہیں، آپ ان کے ساتھ محبت کریں، اداروں کی کفالت کریں، پڑھانے والوں کی کفالت کریں، پڑھنے والے بچوں کی آپ شفقت کریں، ان کی کفالت کریں، آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھوانے کی کوشش کریں۔ غرض یہ قرآن کریم کی میں حصہ داری ہے، اور خوش نصیب ہم میں سے وہ ہوں گے جو قرآن کریم کی خدمت میں اپنا کنٹریبیوٹ، اپنا حصہ دے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر کہنے والے سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن سے محبت کرنے، اس کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے، اس کے ترجمہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے بچوں کو قرآن کی پڑھنے کی تلقین کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنے اولاد کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ان کو قرض حسنہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہے اللہ تو انہیں ان کی پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانی سے انہیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو امن، سکون اور شانتی اور سلامتی نصیب فرما، اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما۔ اے اللہ مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، اسلامی ماں اور بہنوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء اکرام، طلباء اکرام، عوام الناس ہر ایک کی تو اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، اسلام پر فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ آخری کلمہ ہم سب کے زبان سے لا الہ الا اللہ جاری فرما دے۔ مرنے کے بعد عذاب قبر سے محفوظ فرما، قبر کے سوالات کے صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرما، میدان محشر میں آسان حساب کتاب لے، اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرما۔ اور اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو تیرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اعلیٰ محل عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولی وذل وتمہ مقبل۔ قوموا للصلاۃ۔